بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق چند دلچسپ قصے ہیں جو دلچسپ بھی ہیں اور ساتھ میں ان کی دراندیشی، حاضر دماغی اور ذہانت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ کتنے دراندیش تھے اور کتنا انہوں نے اپنے حاضر دماغی سے کام لیا۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو الوفا بن عقیل کے قلم کا یہ واقعہ لکھا ہوا دیکھا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جب ابن ملجم جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا، یعنی کہ ان سے قصاص لیا جائے، تو ابن ملجم نے کہا کہ میں ایک بات آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا، اس ملعون نے، اس جو ہے قاتل نے، کہ میں آپ کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ مجھے کچھ کہیں، اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کا ارادہ میرا کان چبا دینے کا ہے۔ انہوں نے انکار کر کے اور اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ میرا کان چبا جائے گا۔ پھر ابن ملجم نے بھی لوگوں سے کہا کہ واللہ کہ اگر حسن کے کان پر میرا قابو چل جاتا تو کان کو سوراخ کی جگہ سے پکڑ لیتا، کان کو سوراخ کی جگہ سے پکڑ لیتا، یعنی کاٹ دیتا چبا کر۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے وقت میں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حسنین پر اتنی شدید مصیبت نازل ہوئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ان کا سامنے ہے، اور اس وقت بھی وہ قاتل اپنے معاندانہ اور دشمنی اور بغض سے بھرا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے میرا بس چل جائے تو ان کے بیٹوں پر بھی میں اپنا وار کر دوں۔ یہ خبیث اپنے حرکات سے اس وقت بھی باز نہ آیا جبکہ ایسی مصیبت جو مخلوق کے حواس کو باختہ کر دینے والی تھی اور سارے لوگ غم میں نڈال پریشان، اور یہ اس وقت بھی اپنی خبیث حرکات سوچ رہا تھا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گیا اور انہوں نے انکار کیا کہ تیری کوئی بات میرے کان میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابراہیم بن رباح مسلی سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان پر کچھ مال کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرا مال ہے، انہوں نے مجھ سے مال لیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کے سامنے لایا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی سے فرمایا کہ یہ اپنے دعوے کی سچائی پر حلف کرے، قسم اٹھائے اور لے لے، خود بھی قسم اٹھائے اور مجھ سے بھی لے لے۔ تو اس شخص نے فوراً ان الفاظ سے شروع کر دیا، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی انہوں نے فوراً قسم دینے شروع کر دی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، ان الفاظ سے نہیں، ان الفاظ سے قسم نہ اٹھائیں، کہیں واللہ واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس مال کا میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ حسین کے ذمے رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجب ہے۔ اس شخص نے ایسے ہی پھر حلف اٹھا لیا جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا، ذرا ہی کڑا ہوا تھا کہ اس کے پاؤں ڈگمگائیں اور وہیں مر کر جا پڑا۔
پھر بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حلف کے الفاظ، قسم کے الفاظ کیوں بدلوائے، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو حلم آ جائے گا، بردباری آ جائے گی، اور یہ اپنے جھوٹے دعوے میں جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ تو میں نے اللہ کی بڑائی سے اس کو روک کر اور اللہ کی جو ہے غضب میں ان کو لے آیا، اور ان سے اس طریقے سے قسم اٹھوایا جیسے اٹھانا چاہیے تاکہ اللہ کی جو ہے غیرت جوش میں آئے۔ تو یہ تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا، اس وجہ سے میں نے اس سے روکا۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ذہن کا مقام ہے، عقل کا، کہ انہوں نے اس کے اندر کی بات کو پہچان لیا کہ وہ قسم تو دے رہا ہے لیکن ایسا قسم دے رہا ہے کہ اس میں وہ بڑائی بیان کر رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ جو مقام اور جو رتبہ، جو درجہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا ہے نبوت کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے، تو اس میں تو ہمارا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، وہ تو ہر لحاظ سے بڑے ہیں، اور میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں کہ عمر کے لحاظ سے میں ان سے بڑا ہوں۔ لیکن بڑے کا لفظ پھر بھی انہوں نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ چچا تھے، چچا باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن احترام دیکھیے اور جواب دیکھیے، ذہانت دیکھیے کہ پھر بھی بڑے لفظ کو شمار نہیں کیا کہ کہیں واقعی الفاظ سے ایسے محسوس نہ ہو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہونے کا دعویٰ کر لیا کہ میں ان سے بڑا ہوں۔ پھر بھی الفاظ کا چناؤ دیکھیے، اور فرمایا کہ میں ان سے پہلے پیدا ہوا ہوں اور وہ مجھ سے بڑے ہیں۔ تو یہ تھی حاضر جوابی اور ذہانت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔